تو علماء نے یہ بات لکھا ہے، علامہ علائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس معراج کے سفر میں 5 سواریاں عطا فرمائی گئی، یعنی 5 سواریوں کے ذریعے آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا سفر فرمایا۔ ان میں سب سے پہلی سواری جو عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ میرے محبوب کے لیے سواری کا انتخاب کیا جائے، یا اللہ کہاں سے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ اور دیکھو وہاں پر جو سب سے خوبصورت اور بہترین سواری ہے وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کو حضور کے لیے منتخب فرما لو۔ حضرت جبرائیل امین گیا ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ حضرت جبرائیل امین نے ایک براق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب فرمائی۔ یہ پہلی سواری تھی حضور کی معراج کے سفر کے لیے، جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس کا سفر کروایا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ وہ سواری اتنی تیز تھی کہ پہلی جہاں پر نگاہ ہوتی تھی وہاں پر اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ تو یہ براق کا ہے، پہلی جو سواری ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اس کو براق کہا جاتا ہے، یہ سب حضرات جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے لیے دوسری سواری اس کا انتخاب فرمایا گیا، اور دوسری سواری کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوسری سواری یہ تھی کہ وہاں سے آگے ایک سیڑھی، نورانی سیڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نور کی سیڑھی وہاں پر میرے لیے اس کا انتخاب فرمایا گیا، اور آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس میں حضرت جبرائیل امین ساتھ ہیں، لیکن جب میں اس نوری سیڑھی پر چڑھ رہا ہوں تو وہ سیڑھی ایسی سیڑھی ہے کہ آج تک میں نے اتنی خوبصورت کو سیڑھی دیکھی ہی نہیں تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے میں چڑھ رہا ہوں، اور پھر اس سیڑھی کے دائیں بائیں سارے کے سارے فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مرحبا مرحبا کہتے ہوئے آگے جو ہے نا ان کا استقبال فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر یہ دوسری سواری جو ہے یہ آسمان دنیا تک، سرکار نے فرمایا کہ آسمان دنیا تک یہ سواری جو ہے نا میرے لیے منتخب کی گئی۔ پھر آگے ایک اور سواری جس کو علماء نے لکھا، علامہ علائی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ پھر تیسری سواری آپ کے لیے جو پیش کی گئی نا، وہاں سے آگے 7 آسمان عبور کرنے کے لیے، یعنی یہ تھا آسمان دنیا تک، پھر آگے 7 آسمان عبور کرنے کے لیے کہ جہاں پر ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی گئی۔ تو وہ جو سواری منتخب فرمائی گئی نا وہ بہت پیاری سواری تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو کہ کروڑہا کی تعداد میں تھے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں تھے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں نبی پاک یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں ہمیں حضور کی دنیا کے اندر جا کر 70,000 فرشتوں کی روزانہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ صبح سے شام تک حاضری دیتے ہیں، اور شام سے صبح تک 70,000 الگ کی تعداد ہے کہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ یہ وقت آئے کہ نہ آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم زیارت کر سکیں، لیکن ہمیں یہ شرف دیا جائے، ہمیں یہ عزت دی جائے کہ ہم اپنے پروں کی سواری بنا دیں اور مصطفیٰ ہمارے پروں پر چڑھتے ہوئے باقی سفر جو ہے نا وہ طے کر سکیں۔ تو علامہ علائی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کروڑ تعداد میں جو فرشتے تھے ان کو آپس میں ان کے پروں کو جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر آسمان بالا سے لے کر 7 آسمان تک کا جو سفر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور، یہ شان و شوکت ہے حضور کی کہ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سرکار جو ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ محب ہے، تو محب اپنے محبوب کے لیے کیسے پروگرام بنا رہا ہے، کیسے ان کے انتظام آسمان تک فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سواری عطا فرمائی۔ آگے 7ویں آسمان سے لے کر پھر سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دنیا سے لے کر یہاں تک آپ کو مختلف سواریوں کے ذریعے سوار کروا کے یہاں تک آپ کو لایا ہوں، یا رسول اللہ اب تو میرا دیس آ چکا ہے، اب تو میرا اپنا وطن آ چکا ہے، یا رسول اللہ اب تو میرا اپنا گھر آ چکا ہے، یہاں پر تو میری اپنی مرضی ہے، یا رسول اللہ کوئی اور چیز آپ کے قابل نہیں ہے، بس یہ بات ہے یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر سواری کریں، میں آگے سدرۃ المنتہا تک آپ کو ساتھ لے کر چلوں۔
سید الملائکہ نوری فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اوپر سوار کروا کے 7ویں آسمان سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کہ جو جگہ حضرت جبرائیل امین کی آخری آماج گاہ ہے اور وہاں سے آگے جبرائیل امین پر نہیں مار سکتے، حضرت جبرائیل امین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اوپر سوار کروا کے تو وہاں تک، یہ چوتھی سواری تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں تک۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا سدرۃ المنتہا پہ، چونکہ سدرۃ المنتہا یہ اللہ نے قرآن کے اندر نجم کے اندر سورہ نجم کے اندر فرمایا نا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، تو یہ حضرت جبرائیل امین کی آخری جگہ تھی، آخری آرام گاہ کہہ لیں، یہاں سے آگے جبرائیل پر نہیں مار سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل چلو آگے، میرے ساتھ آگے چلو۔ حضرت جبرائیل امین نے بزبان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، یا رسول اللہ اگر میں بال کے سرے کے برابر بھی آگے بڑھا تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے، یا رسول اللہ میں آگے جانے کی تاب نہیں رکھتا، یا رسول اللہ آگے آپ کا جو ہے نا معاملہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے آگے پھر مجھے ایک سواری عطا کی گئی جس کا ذکر اللہ نے سورہ رحمان کے اندر فرمایا نا متکئین علی رفرف خضر وعبقری کی حسان، سرکار نے فرمایا کہ سبز رنگ کا قالین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، جس کو رف کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ سواری عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے لے کر لامکان تک میں اس سواری پہ جاتا ہوں، اور وہاں سے آ کے یہ 5 سواریاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقرر فرمائی گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف یعنی وقتوں کے اندر ان پر سواری کر کے تو آپ نے اللہ کے قرب کا مقام پایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو دنیاوی سواریاں تھیں، بڑی تیز سواریاں تھیں، اب آپ نے اپنی نبوت کے رفتار کے ساتھ میرے پاس آنا ہے۔ یعنی وہاں سے آگے پھر نبی یہ جتنی بھی سواریاں تھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی رفتار نہیں تھی، براق کا رفتار تھا، اور وہ جو نوری سیڑھی تھی وہ نوری سیڑھی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، فرشتوں کے پروں کے ذریعے سے گئے، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے گئے، اور پھر رف کے ذریعے سے گئے۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار نہیں تھی، نبوت کی رفتار وہاں سے آگے شروع ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے آگے جاتا ہوں پھر آگے انوار و تجلیات اس طرح آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنا فتدلا کے اندر علماء نے بڑی تحقیقات کی ہیں، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے یہ نہیں بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی اوپر چڑھتے گئے، بلکہ دنا فتدلا کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر فرمایا قف یا محمد، قف یا محمد، اے محمد رک جا۔ علامہ شاہرانی نے طبقات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب رک جا، یا اللہ اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب زمین سے لے کر یہاں تک تو آگے آیا ہے، اب میں رب کائنات اپنی جگہ سے آ کر تیرے استقبال کرنے کے لیے دنا فتح اللہ تک آتا ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اس کی شان ہے، یہ ہم اس کو کسی پیرائے کے اندر مقرر نہیں کر سکتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا نخواستہ ہم کسی جسم کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جسم کے ساتھ اللہ اپنے محبوب کے پاس آیا، نہیں، وہ اس کی شان ہے کس طرح اس نے اپنی رحمت کے جلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لیا۔ لیکن اللہ نے یہ جو فرمایا نا ثم دنا فتدلا، پھر کیا ہوا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب اتنے قریب ہوئے جتنے 2 قوسین قریب ہوتے ہیں۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا اپنے جلوں میں لیا یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ کا محبوب ہی بہتر جانتا ہے۔